بچہ عبداللہ دوڑتا ہوا کربلا کے میدان میں آیا تھا اور دشمن کی طرف سے تیر آ گیا اور عبداللہ یا علی الاصغر کے حلق سے پار ہو گیا۔ حضرت حسین بے بسی کی تصویر بنے رہے اور انہوں نے علی اصغر کی خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف اچھالا کہ پروردگار دیکھ، اگر تو ایسے راضی ہوتا ہے تو میں ایسے راضی ہوں۔ حضرت علی اصغر بھی جانی افنی کے سپرد کر دیے، حتیٰ کہ تمام لوگ شہید ہو گئے، تنہا امام حسین بچ گئے ہیں اور وقت ہے نماز کا۔ مسلمانوں، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے کا نعرہ لگانے والوں، کبھی اس کی طرف بھی توجہ تو کرو کہ مسجد کو جانا ضرور ہے۔ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے۔ کربلا سے آواز آ رہی تھی کہ لوگوں، نماز تو ایسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ حضرت حسین نے کیسی نماز پڑھی ہے، حضرت حسین نے اپنے رب کو کیسے یاد کیا ہے کہ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ نماز ایسی محبوب چیز ہے کہ امام حسین اور صحابہ کرام نے تلوار کی چھاؤں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ آج تم حسین کے نام پر نماز ترک کرتے ہو، مسجدوں میں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے اور تم ڈھول پیٹتے رہتے ہو۔ شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو اور ڈرو اس پروردگار سے جو مولا تجھ سے ایک دن ایک لمحے کا حساب لے گا، تجھ سے ایک دن وہ رب پل پل کا حساب لے گا کہ جس دن دفتر عمل کھلے گا آواز آئے گی، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل گر عمل کوئی دفتر میں ہے۔ اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں، چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہیں۔ حضرت حسین دشمنوں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور جو قریب آتا ہے وہ گویا ہے حضرت امام علی مقام دشمن کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ یہ ایسا انسان جس کے جیسا بہادر، ایسا جری، ایسا شجاع کہ جس کے سامنے پورا گھرانہ قتل ہو گیا ہو، تمام بچے شہید ہو گئے ہو، جس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہو، ایسا انسان، ایسا جری، ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا صابر، ایسا شاکر دنیا نے، چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بھی دشمن کے سینوں میں کلیجہ، دشمن کا کلیجہ سینوں میں کانپتا تھا۔ دشمنوں نے یہ مشورہ کیا کہ لوگوں، اگر ایک ایک کر کے تنہا لڑتے رہے تو حضرت حسین جانتے ہو یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، محمد الرسول اللہ کا نور نظر ہے، اس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے، تنہا تم مقابلہ کرو گے تو ایک ایک مارے جاؤ گے، اس لیے ایک بارگی حملہ کرو۔ پتھروں کی بارش کی گئی، تیر و تلوار سے امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر بلند آواز سے بچپن میں روتی تھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، بیٹی فاطمہ، حضرت حسین کو نہ رونے دینا، حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، حسین آنسو بہاتا ہے تو امام الانبیاء کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آج حسین تنہا تیر و تلوار کی بارش میں تنہا کھڑے ہیں، ہر طرف سے پتھروں سے وار ہو رہا ہے، تیر و تلوار آپ پر برسائے جا رہے ہیں۔ اے لوگو، تم کس منہ سے
اس نبی کا کلمہ پڑھو گے، کس منہ سے اس نبی کے سامنے شفاعت کے لیے جاؤ گے جس کے پیاروں کو، جس کے ایسے لاڈلے کو میدان کربلا میں صرف اس بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کا حمایتی ہوں، اس بنیاد پر انہیں شہید کر رہے ہو، ان کو قتل کر رہے ہو، ان پر تلواروں سے وار کی جا رہی ہے، ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کہ لوگوں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کی مہلت دو، نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز ادا کرنے کا موقع عطا کر دو۔ ایسا وقت ہے، بدن سے جسم زخمی ہے، لہو لہان ہے، آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ دید کا گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اردیدہ دل کھول کر لطف اٹھا نماز میں۔ شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز۔ مہماں بلا کے آپ کو مہماں نوازی خوب کی، کھانا تو درکنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی۔ شیر خدا کے لال نے ایسی ہی پڑھی ہے کیا نماز، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز۔ ایسی نماز امام حسین نے پڑھی ہے کربلا کے میدان میں۔ کیا مرتبہ کرب و بلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ وہ امن کی راہ میں کربل کی زمیں دیکھی ہے، امن کی راہ میں کربل کی زمیں دیکھی ہے، تیز گردن پر تو سجدے پہ جبیں دیکھی ہے۔ آج دنیا نے دیکھا کہ امام الانبیاء کا نور نظر، جگر گوشہ بطول حضرت حسین سجدے میں ہے، اور ایسا سجدہ کیا کہ دشمنوں نے اسی سجدے کی حالت میں شمر دل جوشن نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور پھر اس سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کو مسلح کیا گیا۔ یہ امام حسین کربلا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ایسا دردناک، المناک اور علم انگیز واقعہ تھا کہ اقبال نے کہا، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ جو اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، اس کی انتہا حضرت حسین نے آج کربلا کے میدان میں کر دی ہے۔ اس لیے حسین کی قربانی انسانی حریت، انسانی آزادی، مساوات اور حق پرستی کا، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، تاناشاہی کے خلاف علم بغاوت، علم جہاد ایسا تھا کہ دنیا کو آپ نے پیغام دیا کہ جب بھی باطل کھڑا ہو تو حق کے حمایتی کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے آج تک دنیا امام حسین کے اس واقعے سے سبق حاصل کرتی ہے، اور انسانیت حضرت حسین کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین سب کے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے اس پیغام کو، کہ سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالی ہم تمام